السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پرسنالٹی اینڈ بک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نمرہ احمد کا ناول جنت کے پتے۔ ڈیئر ویورز، اگر اردو ادب کے موجودہ منظرنامے پر نظر دوڑائی جائے تو ایک ایسی تخلیق کی نشاندہی کی جا سکتی ہے جس نے نوجوان نسل کو نہ صرف متاثر کیا بلکہ ان کے فکری زاویے کو بھی بدلنے کی کوشش کی، تو وہ ہے جنت کے پتے۔ بلا شبہ یہ ناول اس فہرست میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ یہ ناول بظاہر ایک رومانوی کہانی معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک گہرے فکری، روحانی اور نفسیاتی سفر کی داستان ہے جو قاری کو محض تفریح فراہم کرنے کی بجائے اس کے اندر جھانکنے پر مجبور کرتی ہے۔ نمرہ احمد کی تحریر کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ پیچیدہ موضوعات کو عام فہم انداز میں بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جنت کے پتے میں بھی انہوں نے یہی ہنر آزمایا ہے۔ ناول کی کہانی ایک ایسی لڑکی حیا سلیمان کے گرد گھومتی ہے جو بظاہر ایک عام، ماڈرن اور خود مختار شخصیت کی حامل ہے، لیکن اس کے اندر ایک خلا موجود ہے، ایک ایسا خلا جو اسے بے چین رکھتا ہے اور آخر کار اسے ایک روحانی تلاش کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک نقاد کی حیثیت سے اگر ہم اس ناول کا تجزیہ کریں تو سب سے پہلے اس کے پلاٹ کی ساخت پر بات کرنا ضروری ہے۔ کہانی کا آغاز ایک ہلکے پھلکے تقریباً رومانوی ماحول سے ہوتا ہے جو قاری کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے اس میں سنجیدگی اور گہرائی آتی جاتی ہے۔ یہ تدریجی تبدیلی مصنفہ کی مہارت کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ وہ قاری کو بغیر کسی جھٹکے کے ایک مختلف فکری سطح پر لے جاتی ہے۔ کردار نگاری اس ناول کی ایک اور مضبوط خصوصیت ہے۔ حیا سلیمان کا کردار نہایت پیچیدہ اور حقیقت کے قریب محسوس ہوتا ہے۔ وہ نہ مکمل طور پر نیک ہے نہ ہی مکمل طور پر غلط، بلکہ وہ ایک عام انسان ہے جو اپنی کمزوریوں، خواہشات اور غلطیوں کے ساتھ جیتی ہے۔ یہی چیز اسے قابل شناخت بناتی ہے۔ قاری اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کی غلطیوں پر حیران ہوتا ہے اور اس کی تبدیلی پر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جہان سکندر کا کردار بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ ایک روایتی ہیرو نہیں بلکہ ایک پراسرار، سنجیدہ اور کسی حد تک دور رہنے والا انسان ہے۔ اس کی پرسنالٹی میں ایک کشش ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں ایک فاصلہ بھی ہے جو اسے مکمل طور پر سمجھنے سے روکتا ہے۔ یہ تضاد اس کے کردار کو مزید انٹریکٹیو بنا دیتا ہے۔ ناول کا سب سے اہم پہلو اس کا مرکزی موضوع ہے، حجاب، شناخت اور ایمان کی تلاش۔ نمرہ احمد نے حجاب کے موضوع کو نہایت حساسیت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ انہوں نے اسے صرف ایک مذہبی فریضے کے طور پر نہیں بلکہ ایک ذاتی انتخاب اور اندرونی تبدیلی کے نتیجے کے طور پر دکھایا ہے۔ حیا کی تبدیلی اچانک نہیں آتی بلکہ ایک طویل جد و جہد کے بعد سامنے آتی ہے جو اسے زیادہ حقیقی بناتی ہے۔ تاہم ایک نقاد کے طور پر میرے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ ناول مکمل طور پر بے عیب نہیں ہے۔ بعض مقامات پر کہانی کی رفتار سست ہو جاتی ہے، خاص طور پر درمیان کے حصوں میں کچھ مناظر غیر ضروری طور پر طویل محسوس ہوتے ہیں جو قاری کی توجہ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ کرداروں کی ترقی مکمل نہیں لگتی، جیسا کہ سائیڈ کریکٹرز جنہیں مزید گہرائی دی جا سکتی تھی۔ زبان و بیان کے حوالے سے نمرہ احمد کا انداز سادہ مگر پر اثر ہے۔ وہ مشکل الفاظ یا پیچیدہ جملوں کی بجائے ایک ایسا انداز اختیار کرتی ہے جو براہ راست دل پر اثر کرتا ہے۔ ان کے مکالمے فطری محسوس ہوتے ہیں اور کرداروں کی شخصیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قاری خود کو کہنے کا، کہانی کا حصہ محسوس کرتا ہے۔ ناول میں شامل روحانی عناصر بھی قابل ذکر ہیں۔ دعا، تقدیر اور اللہ پر یقین جیسے موضوعات کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ عناصر کہانی کو ایک خاص معنویت دیتے ہیں اور قاری کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔
ایک اور اہم پہلو جو اس ناول کو منفرد بناتا ہے وہ اس کا بین الاقوامی پس منظر ہے۔ ترکی، یورپ اور دیگر مقامات کی جھلکیاں کہانی کو وسعت دیتی ہیں اور اسے ایک عالمی تناظر فراہم کرتی ہیں۔ یہ عنصر خاص طور پر نوجوان قارئین کے لیے دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر جنت کے پتے کا جائزہ لیں تو یہ کہانی، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ ناول اردو ادب میں ایک اہم اضافہ ہے۔ یہ نام نہ صرف ایک دلچسپ کہانی پیش کرتا ہے بلکہ قاری کو ایک فکری اور روحانی سفر پر بھی لے جاتا ہے۔ اس کی خامیوں کے باوجود اس کی خوبیوں پر حاوی ہے۔ یوٹیوب کے ناظرین کے لیے یہ ویڈیو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یہ ناول کیوں اتنا مقبول ہوا، اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ کیوں بنائی۔ یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے، ایک ایسا تجربہ جو آپ کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جنت کے پتے ایک ایسی تخلیق ہے جو آپ کو نہ صرف محظوظ کرتی ہے بلکہ آپ کو سوچنے، سمجھنے اور خود کو بہتر بنانے کی ترغیب بھی دیتی ہے۔ یہی کسی بھی عظیم ادب کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ ناول ہمیں سکھاتا ہے کہ تبدیلی ممکن ہے، چاہے انسان کسی بھی مقام پر ہو، اور یہی پیغام اسے ایک یادگار تخلیق بناتا ہے۔